القادر ٹرسٹ کیس عمران خان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ انجیکشن لگاتے ہیں اور بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ پرامن احتجاج جاری رکھیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے فوج طلب۔ ملک بھر میں موبائل ڈیٹا سروسز لگاتار دوسرے دن بھی بند۔ عمران کی گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی کا جلاؤ گھیراؤ، پولیس سے جھڑپوں میں 5 ہلاک۔ منی لانڈرنگ ریفرنس وزیر اعظم شہباز شریف حمزہ بے گناہ قرار، کیس کی مزید سماعت 24 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ نیب نے منی لانڈرنگ ریفرنس کی سپلیمنٹری رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کرا دی۔ انٹرنیٹ سروس کی بندش کے باعث ٹیلی کام سیکٹر کو 82 کروڑ روپے کا نقصان، ڈیجیٹل ادائیگیاں اور کریڈٹ کارڈز بھی متاثر ہوئیں۔ ٹیلی کام کمپنیوں اور حکومتی محصولات کو بھاری مالیاتی خسارے کا سامنا۔ غیر ملکیوں پر حملے کی کوشش ناکام، مبینہ خودکش حملہ آور ہلاک، دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی، ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے کلاشنکوف برآمد ہوئی۔ عمران خان کی گرفتاری پر امریکہ کا رد عمل، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور یورپی یونین کی ٹریول ایڈوائزری جاری۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ کسی ایک سیاسی پارٹی یا امیدوار کی حمایت نہیں کرتا۔ چینی سفارتکار کینیڈا سے بے دخل، جسٹن ٹروڈو کا اہم پیغام۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ چین کینیڈا کو ڈرا نہیں سکتا، ہم غیر ملکی مداخلت کو قبول نہیں کریں گے۔ کینیڈا کو سیف علی کی دفاعی اور سلامتی کے معاہدے آکوس سے باہر رکھا گیا تھا۔ امریکی تھنک ٹینک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آکوس میں شامل نہ ہونے کے نتائج کم خوشگوار ہو سکتے ہیں، معاہدے سے دفاعی اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں جنگلات میں لگی آگ میں پھیلاؤ کا خدشہ، برٹش کولمبیا کے بہت سے حصوں کے لیے شدید گرم موسم کی پیشن گوئی، ہزاروں افراد انخلا پر مجبور۔ جنسی زیادتی کیس میں ٹرمپ پر $5 ملین ہرجانہ عائد، خاتون جین کیرول نے مقدمے میں سابق صدر پر جنسی زیادتی کا الزام عائد کیا تھا۔ عدالتی فیصلے میں ڈونلڈ ٹرمپ جنسی بدسلوکی میں ملوث قرار۔ روس کا مستقبل یوکرین میں لڑنے والے فوجیوں پر منحصر ہے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ مغرب کا مقصد ہمارے ملک کے زوال کے سوا کچھ نہیں، روس ایک پرامن مستقبل دیکھنا چاہتا ہے۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا احتساب عدالت نے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ احتساب عدالت کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر پولیس لائنز اسلام آباد میں منتقل کیا گیا ہے، جہاں گیسٹ ہاؤس کو عدالت کا درجہ دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں آج ہونے والی توشہ خانہ کیس کی سماعت بھی پولیس لائنز منتقل کی گئی۔ دوران سماعت نیب کی جانب سے عمران خان کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل نے نیب کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ کیس نیب کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نیب نے انکوائری رپورٹ بھی شیئر نہیں کی۔ انہوں نے کیس کی اوپن کورٹ سماعت کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ ہر ایک کو مقدمے کی منصفانہ سماعت کا حق ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا کہ گزشتہ روز عمران خان کو حراست میں لیے جانے کے وقت انہیں وارنٹ گرفتاری دکھائے گئے تھے، تاہم عمران خان نے نیب پروسیکیوٹر کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ مجھے وارنٹ گرفتاری حراست میں لیے جانے کے وقت نہیں بلکہ نیب کے دفتر لے جا کر دکھائے گئے تھے۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو القادر ٹرسٹ کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ برطانیہ سے پاکستان رقم منتقلی کا کیس ہے۔ برطانیہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے رقوم سے متعلق تحقیقات کی۔
برطانیہ سے موصول ہونے والی رقم قومی خزانے میں جمع نہیں کروائی گئی بلکہ پاکستان میں وصول شدہ اس رقم سے متعلق بحریہ ٹاؤن سے غیر قانونی سمجھوتا کیا گیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے عمران خان کو بھی گفتگو کا موقع دیا۔ عمران خان نے عدالت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں 24 گھنٹے سے واش روم نہیں گیا، میرے معالج ڈاکٹر فیصل کو بلایا جائے، چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مخصوص چپراسی والا کام نہ ہو، یہ انجیکشن لگاتے ہیں اور بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ دریس نے عمران خان کی پیشی کے سبب پیدا ہونے والی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے سول لائنز کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، کنٹینرز لگا کر سول لائنز کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا، پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی گئی اور کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی اور اسد عمر بھی پولیس لائنز پہنچے لیکن انہیں بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دریا اثنا پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے عمران خان کی گرفتاری قانونی قرار دینے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے دائر درخواست میں سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی کہ مذکورہ کیس میں نظر ثانی کی جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اسلام آباد پولیس لائنز کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آج یہاں عمران خان کو پیش کیا جانا ہے، میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ بحیثیت وائس چیئرمین پی ٹی آئی مجھے اور وکلاء کو عمران خان تک رسائی دی جائے، یہ ہمارا سیاسی و قانونی حق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان پر جس طرح تشدد کیا گیا اس سے لوگ مشتعل ہوں گے، پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہے ہیں، میری پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ پرامن احتجاج جاری رکھیں، یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن قانون کو ہاتھ میں مت لیں، آپ پر جھوٹے مقدمات کرنے کے لیے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں، انہیں موقع نہ دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ آج میرے گھر پر چھاپا مارا گیا اور 9 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، ہم سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، میری اہلیہ کل ہسپتال میں تھی لیکن مجھے فخر ہے کہ کل شاہراہ فیصل پر پی ٹی آئی کے احتجاج میں میری بیٹیوں نے بھی شرکت کی۔ حکومت سے مذاکرات سے متعلق سوال میں انہوں نے کہا کہ اس قابل ہی نہیں کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں، ان کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے۔ سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف لگاتار دوسرے دن پاکستان بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاج اور پولیس کے ساتھ جھڑپیں اور جلاؤ گھیراؤ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا گیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے فوج کو طلب کرنے کی منظوری دے دی، لاہور سمیت صوبے کے اہم اضلاع میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کیا جائے گا، فوج اس حوالے سے پولیس اور رینجرز کی مدد کرے گی۔ پنجاب نے وفاق کو سمری بھجوا دی جس کے مطابق فوج کی 10 کمپنیوں کو طلب کیا جائے گا۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بگڑ جانے پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی کشیدہ صورتحال کے باعث آرٹیکل 246 کے تحت فوج کو طلب کر لیا ہے۔ صوبائی حکومت نے تحریری خط لکھ دیا۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے وفاقی سیکرٹری داخلہ کو فوج کی تعیناتی کے لیے خط لکھا، پاک فوج کی کمپنیاں کشیدہ علاقوں میں تعینات رہیں گی۔ دوسری جانب ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق صوبے بھر میں پولیس ٹیم میں سرکاری املاک پر حملوں، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث شرپسندوں کے خلاف ان ایکشن ہیں۔ ویڈیو فوٹیجز اور سی سی ٹی وی ریکارڈنگز کی مدد سے شرپسندوں کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ شرپسندوں و قانون شکن عناصر کا تمام ریکارڈ ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں درج کیا جا رہا ہے۔ مجرمانہ ریکارڈ کی وجہ سے شرپسند عناصر کو نہ تو غیر ممالک کا ویزا اور نہ ہی ملازمت مل سکے گی۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ میں درج تفصیل کی بدولت شرپسند بیرون ملک تعلیمی اداروں میں ایڈمیشن اور امیگریشن بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ دوسری جانب لاہور بھر میں تحریک انصاف کے کارکنوں اور حامیوں کا مختلف مقامات پر احتجاج جاری ہے اور زمان پارک کے باہر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں کے درمیان وقفے سے جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور شہر میں بڑی مارکیٹیں اور شاپنگ پلازے مکمل طور پر بند ہیں، سڑکوں پر ہو کا عالم ہے اور ٹریفک بھی معمول سے کم ہے۔ کراچی میں راشد مناس روڈ پر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے شیلنگ کی۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے شیلنگ کے بعد پی ٹی آئی کے مظاہرین نے ہوائی فائرنگ کی اور پولیس پر پتھراؤ بھی کیا۔ حکام کے مطابق رینجرز اہلکاروں کو راشد مناس روڈ پر فرنٹ لائن سنبھالنے کی ہدایت کر دی گئی۔ آئی اسلام آباد اکبر ناصر نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ضرورت پڑی تو فوج کو بلائیں گے، فی الحال فوج کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اکبر ناصر نے کہا کہ اسلام آباد میں ایف سی اور پولیس کام کر رہی ہے، فی الحال فوج کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کے معاملات میرے پاس نہیں، ہمارا کام عدالتوں کو سہولت دینا ہے، جو ہم کر رہے ہیں۔ مقدمات جرم کی نوعیت کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان طاہر حسن کے مطابق پشاور میں پی ٹی آئی شرپسندوں نے ریڈیو پاکستان کی عمارت پر حملہ کرتے ہوئے دھاوا بول دیا اور مرکزی دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ ملک بھر میں موبائل ڈیٹا سروسز لگاتار دوسرے دن بھی بند رہی، جبکہ صارفین کو ٹویٹر، یوٹیوب اور فیس بک کے استعمال میں بھی مشکلات کا سامنا رہا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا، وہ اپنی بے گناہی عدالتوں میں ثابت کریں۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ملک میں جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے واقعات پر عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کارکنوں نے اسکولوں کو بھی جلایا، اسکولوں کو جلانا دہشت گردی ہے،
तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सरकारी इमलाक और सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया। नायब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया नुसरत शहबाज और हमजा शहबाज समेत दीगर को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बेगुनाह करार दे दिया। नायब लाहौर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस दायर कर रखा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने समाअत की और केस की मजीद समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी। कबल लाहौर की खुसूसी अदालत ने विफाकी तहकीकाती इदारे FIA की जानिब से बनाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें मुकदमे से बरी कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग के मज़कूरा रेफरेंस में नैब ने शरीफ खानदान के बेनामी बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाने का दावा किया था, जिसके जरिए उन्होंने अपने ज़ाती बैंक अकाउंट्स में अरबों की जाली तरसीलात वसूल की। इनके अलावा गैर मुल्की पे ऑर्डर के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जो इनके बेटों हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के ज़ाती बैंक अकाउंट्स में जमा कराए गए। गुज़िश्ता रोज से मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के बायस टेलीकॉम सेक्टर को 82 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुल्क भर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस की गुज़िश्ता सबसे बदस्तूर बंदिश के बायस टेलीकॉम कंपनियों और हुकूमती महसूलात को भारी मालियाती खसारे का सामना है। मोबाइल इंटरनेट पर मुनहसर ऐप्स बंद होने से उनसे मुंसलिक अफराद की दिहाड़ी मुतासिर हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगल से इंटरनेट सर्विस की बंदिश से टेलीकॉम सेक्टर को 82 करोड़ रुपए मालियत का नुकसान हुआ है, जबकि मोबाइल इंटरनेट के तातुल से भी हुकूमती महसूलात में भी 28 करोड़ रुपए की कमी वाक़ हुई है। इंटरनेट सर्विस की बंदिश से डिजिटल अदायगियाँ और क्रेडिट कार्ड्स भी मुतासिर हुए, जिससे सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। टेलीकॉम इंडस्ट्री के ज़राए का कहना है कि मोबाइल फ़ोन इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन की तादाद 12.50 करोड़ है और मंगल की शब से मोबाइल इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद होने से मोबाइल कंपनियों को भारी माली नुकसानात का सामना है। मोबाइल इंटरनेट बंद होने से हुकूमती टैक्स रेवेन्यू भी कम मौसूल हुए हैं। कराची के इलाके मलीर में पुलिस ने गैर मुल्कियों पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। मुकाबले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द पाक चाइना शिपयार्ड में मुकीम गैर मुल्कियों को निशाना बनाना चाहते थे। पुलिस हुकाम ने बताया कि पहले से मिलने वाली खुफिया इतला पर पुलिस यार्ड के अतराफ तैनात थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मारा गया दहशतगर्द मुमकिन तौर पर खुद का हमला आवर है, जिसने बारूदी बेल्ट पहनी हुई है। SSP मलीर हसन सरदार के मुताबिक हलाक दहशतगर्द के कब्जे से कलाशिनकोफ बरामद हुई है। दहशतगर्द की लाश के साथ बारूद होने की इतला पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान व तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी पर अमेरिका का रद्द अमल आ गया है और प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस ने इस मामले पर जमहूरी उसूलों और कानून पर अमलदारी के एहतराम का मुतालबा किया है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी से आगाह है। अमेरिका किसी एक सियासी पार्टी या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि शहरी आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। इस हवाले से कैनेडियन हाई कमीशन का कहना है कि दहशतगर्दी, बदअमनी और अगवा का खतरा है। मगरबी तर्ज के रेस्तरानों और शॉपिंग सेंटर्स में मोहतात रहा जाए। कैनेडियन हाई कमीशन की जानिब से जारी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची में सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट पर हैं। शहरी इन इलाकों में जाने से गुरेज करें जहां पर मुजाहिरे हो रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ नेब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद मुल्क भर में PTI कारकुनों की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है।